بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے اور شرح سرمایہ اردو کے صفحہ نمبر 16 پر موجود آپ کا نثری سبق نواب محسن ملک آج ہم پڑھیں گے۔ نواب محسن ملک کے مصنف ڈاکٹر مولوی عبدالحق ہیں اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کے مختصر سے تعارف ہم جانچ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انڈیا میں یو پی کے قصبے یعنی اتر پردیش کے ایک قصبے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ وہاں آپ نے جو آپ کی ابتدائی اور بنیادی تعلیم تھی وہ گھر پر ہی ہوئی، اور جبکہ اس کے بعد آپ نے بنیادی تعلیم فیروز پور علی گڑھ سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ عثمانیہ کالج اور اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ اردو زبان کے لیے آپ نے ساری زندگی اردو کی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ساری زندگی آپ اردو کی خدمات کے لیے آپ نے بسر کی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے صرف کی اور شادی بھی نہیں کی۔ جب لوگ آپ سے آپ کی شادی کے متعلق سوال کرتے تو آپ ہنس کر یہ جواب دیتے کہ میری شادی اردو سے ہوئی ہے۔ اس طرح آپ کو ادبی خدمات کے سلسلہ میں 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی اور 1941 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا، اور اس طرح آپ بابا اردو کے خطاب سے آپ کو معصوم کیا گیا۔ آپ کی اہم تصانیف میں اردو کے ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ، یہ ایک آپ کی بڑی اہم تصنیف ہے، یہ آپ کی ہے، اور اس کے علاوہ چند ہم اثر اور مقدمات عبدالحق، یہ آپ کی چند مشہور کتابیں ہیں۔ اور آج کا آپ کا یہ جو شامل نصاب سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں نواب محسن ملک، یہ آپ کی کتاب چند ہم اثر سے ماخوذ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نواب محسن ملک میں ہمیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب ان کے متعلق کیا تعارف کروا رہے ہیں۔ نواب محسن ملک کا صحیح نام جو ہے وہ سید مہدی علی خان تھا، اور آپ 1837 میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی وفات جو ہے 1907 عیسوی میں ہوئی۔ قدرت نے نواب محسن ملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی۔ وجاہت کہتے ہیں روب کو، دبدبے کو۔ ذہانت، قابلیت، خوش بیانی، خوبصورت انداز سے کسی چیز کو بیان کرنا۔ فیاضی، دل کا کھلا ہونا، کہ ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی نام جو اس کے والدین کو پسند ہوتا ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، اندازے کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ لیکن نواب محسن ملک کے متعلق مولوی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آگے چل کے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات رکھ دیے جاتے ہیں، مسمی کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے جس کا نام رکھا گیا ہوتا ہے اس میں اس کو تو کوئی دوش نہیں ہوتا نا، اس کا وہ تو بھی بچہ ہوتا ہے، کوئی بھی نام اس کا رکھا جا سکتا ہے۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جب نام رکھا جاتا ہے تو عین اس نام کے مطابق کوئی فرد یا شخص بڑا ہو کر ایسا کام کر کے دکھائے، ایسا بہت کم چانس ہوتا ہے۔ لیکن محسن ملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ پارس پتھر جو ہے ایسے پتھر کو کہا جاتا ہے جو ایک عام دھات کو اگر چھو لے تو وہ سونے کی بن جاتی ہے، یہ روایت مشہور ہے۔ تو یہاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواب محسن ملک میں ایسی ہی خصوصیات موجود تھیں کہ وہ جس سے ملتے اس کو اپنا گرویدہ کر لیتے۔ کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں، کندن کا ہوا نہیں، اور کندن جو ہے وہ خالص سونے کی قسم کو کہا جاتا ہے۔
اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا کہ اگر کوئی راہ جاتے بھی ان سے سلام دعا کر لیتا تو وہ ہمیشہ ان کا احسان محسوس کرتے اپنی ذات پر، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، کہ یعنی ہمیشہ ان کا احسان محسوس کرتے اور اس کا بدلہ ضرور دیتے۔ یہ ان کی ایک شخصیت کا بہت بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ ہر کسی کے احسان کو یاد رکھتے، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے، اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے، کہ ان کے دشمن بھی ان کے ہمیشہ موطرف رہتے، کہ اس طرح اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی پیش آتے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نواب محسن ملک اصولوں کے بہت پکے تھے، اصول پر زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلتے تو ان کو ہر مقام میں کامیابی حاصل ہوتی۔ اسی طرح ایک اور دانشور نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ سیاست میں افراد سے نہیں اصولوں سے دوستی ہوتی ہے، کہ ہر شخص جب اصول پسند بن جاتا ہے تو پھر وہ یقیناً معاشرے میں اس کا ایک معیار اور اس کا ایک وقار قائم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا نام کمانے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتا ہے اور ہمیشہ کا اچھا عمل کرتا ہے، اور یہی اسی طرح کی خصوصیات جو تھیں وہ نواب محسن ملک میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ وہ جس طرح سقراط نے کہا ہے نا کہ اپنا نام قائم رکھنے کے لیے انسان مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کہ انسان اپنا مقام اور وقار اور معیار قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتا ہے، اور یہ خوبیاں نواب محسن ملک میں اللہ پاک نے بخوبی رکھی تھی۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حال ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ یعنی سیاست کی بات ہے کہ اگر کہیں حکومت میں کوئی فرد حکومت کے کسی معاملے میں رکاوٹ بن رہا ہو تو اس کو یقیناً وہ لوگ جو حلقہ ارباب اختیار ہیں وہ اس شخص کو فوراً وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن ملک کو دعائیں دیتے گئے کہ آپ بہت زیادہ عمدہ اخلاق کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام کرنا پڑتا تو تب بھی ایک بہت عمدہ اور اخلاق اور وقار کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دیتے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے، کہ وہ ہمیشہ اتنے اچھے معاملے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے کہ لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ شکر گزار رہتے۔